کہ امام زمانہ کا نام لے کر شیعہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے اور اماموں کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سنت ہے 8ویں امام سے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب ان کے سامنے لفظ قائم کہا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور دعا کی اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ بحر الانوار کی روایت ہے، ٹھیک ہے، روایت ہے، ایک سنت ہے، مستحب ہے، عمل ہے، ہم نے امام کا دیکھے دیکھی۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل خود امام ششم کے دور میں بھی تھا، خود ان سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے حوالے سے وہ طویل غیبت میں جائیں گے اور قائم کے لقب سے یاد کیا جائے گا ان کو، وہ قیام حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور حکومت جہانی کا تصور لے کر آئیں گے اور لوگ ان کو بے سر و سامانی میں یاد کریں گے، امام بھی ان سے محبت کریں گے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا اٹھ کر نام تعظیم سے لیا جائے، اللہ ان کی جلد کشائش کی درخواست، اللہ سے ان کی جلد کشائش یعنی آنے کی درخواست کی جائے۔ یعنی کسی کے آنے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک تعظیم ہے، سر ہاتھ پہ رکھنا اور جھکانا، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک انداز ہے بتانے کا کہ ہم آپ کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، آج ہم سر جھکا رہے ہیں، کل ہم آپ کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ امام باقی اماموں سے محبت کا اظہار تو ہو سکتا ہے لیکن قیام کا وعدہ نہیں، کیونکہ کسی بھی امام کے لیے قیام نہیں ہے۔ امام بھی قیام کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین وہ تو اصلاح کی غرض سے گئے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی غرض سے گئے تھے، ہاں ان کو تلوار نکالنے پر جسے کہتے ہیں کہ مجبور کر دیا گیا۔ تو اچھا اس میں ایک اور مسئلہ سن لیجئے کہ اگر اچھا یہ واجب نہیں ہے، بہرحال آپ چاہیں تو نہ کھڑے ہوں، چاہیں تو نہ سر پہ ہاتھ رکھیں، لیکن اگر کسی محفل میں تمام لوگ کھڑے ہوں اور آپ بیٹھے رہیں یا ایک شخص بیٹھا رہے تو یہ بے ادبی اور گستاخی پہ محمول ہوگا، تو اب ہم کہیں گے کہ ہاں تم نے امام کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی، بے احترامی کی، جس کا تمہیں جو ہے وہ جس کی سزا تم کو ملے گی یا نہیں تو وہاں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے کہ مستحب عمل ہے لیکن کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے، ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ آپ کا اقرار ہے، ایک فزیکل جیسچر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب آپ گہوارے میں جاتے ہیں اور بچے کو اٹھانے لگتے ہیں تو بچہ ایک دم سے ہاتھ پیر ہلاتا ہے یہ اٹھنے کے لیے بےتاب ہو، تو بالکل وہی بات ہے کہ جب امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم ایک دم سے کھڑے ہو کے سر آگے کر کے بچے کی طرح بےتاب ہوتے ہیں کہ امام آپ جلدی آ جائیں، ہم آپ کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کی غیبت میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے امام خوش ہیں، اور وہ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما جن سے امام ناخوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سے، مسلمانوں سے، لوگوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ